آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کے بعد کیا کہا بتائیں گے آپ کو اس پروگرام میں. لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. پاکستان میں اب جمعرات کی جون 19 کی صبح ہو چکی ہے اور پچھلے کچھ گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کے اندر بتایا, بہت موضوعات کے اوپر بات کی, مگر اسپیسیفکلی انہوں نے بات بھی کی ان کا ایک لنچن جو ہوا تھا, فارمل لنچ وائٹ ہاؤس پہ, جہاں پہ جو آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں پہلے آئے عاصم منیر پاکستان کے سپہ سالار, اور وہ آئے بیسکلی جو ایک نارمل انٹرنس ہوتی ہے اس کے تھرو, اور پھر ان کا ایک پرائیویٹ کیبنٹ روم کے اندر لنچ ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اس کے اوپر بہت سی چیزوں میں بات ہوئی, مگر پہلے سنیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کیا کہہ رہے ہیں اس ملاقات کے بارے میں. We're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. And they were both here, but I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually. But now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they had people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers. Big ones. Big nuclear powers. And they decided not. So I was honored to meet him today. تو لیڈرشپ بہت سمجھدار ہے. مجھے بہت ہی میرے لیے ایک اعزاز تھا جنرل عاصم منیر سے ملنا. یہ میسیجنگ آ رہی ہے وائٹ ہاؤس سے, اور ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کے ڈی فیکٹو رولر جنرل عاصم منیر کے لیے, کیونکہ نومبر سے ایکچولی ٹرمپ حکومت کے آنے سے پہلے جب وہ الیکشن جیتے نومبر میں, جنوری میں اس نے کمان اٹھایا سنبھالا ڈونلڈ ٹرمپ نے, مگر نومبر سے ہی ایک خدشات پیدا ہو چکے تھے یار کہ کیا کرے گا ٹرمپ, کہیں وہ عمران خان کے بارے میں کچھ تو نہیں بول دے گا, ٹویٹ تو نہیں کر دے گا. اور یہ خدشات بڑھ گئے بہت زیادہ جب رچرڈ گرینیل جو ایک خصوصی سفیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے اندر, انہوں نے یہ فری عمران خان یا ریلیز عمران خان کے ٹویٹس کیے, اور پھر پریشر بڑھا اور پھر ایک کاروائی شروع ہوئی. اسی دوران امریکہ کے اندر اور بھی بہت سارے ایفرٹس جاری تھے. پاکستانی امریکن کمیونٹی پاک پیک ہو گئی, دوسرے اور دیگر ہو گئے, مگر سپہ سالار نے ان سب ایفرٹس کو رد کر دیا, کامیابی حاصل کی ڈویژنز کریٹ کر کے. جو کیریکٹرز انوالو تھے انیشلی پھر وہ نہیں رہے. ڈیوائیڈڈ ایفرٹس کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑیں بھی اچھالی گئیں. کچھ لوگ جا کے ملے پاکستان کے اندر جرنیلوں سے, اس کے بعد کچھ اور لوگ جا کے ملے پاکستان میں جرنیلوں سے, اور آج وہی جرنیل اور ان کے ساتھ سب سے بڑا جرنیل ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے اندر لنچ پھوڑ کے آ گیا. اور جنرل عاصم منیر کے ساتھ جنرل عاصم ملک بھی موجود تھے جو پاکستان کے انٹیلیجنس ISI چیف ہیں, اور ایک کمپریہنسو میٹنگ لگ رہی ہے کیونکہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ حکومت ایران کے اوپر جو اسرائیلی حملہ جاری ہے اس کے اندر شاید شمولیت کا اظہار کر دے, اور اسی لیے کنٹینجنسی پاکستان کیونکہ رائٹ نیکسٹ ڈور نیبر ہے تو ان کو کنٹینجنسی چاہیے, ان کو یہ چاہیے کہ بھائی ہمیں سپورٹ کس طرح ملے گی, کون آ کے ہمیں سپورٹ کرے گا, کیسے ہمیں سپورٹ کرے گا. ایک اور انٹرسٹنگ چیز ٹرمپ کے اس پورے واقعی بیانات کے اندر یہ تھی, انہوں نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ دونوں لیڈرز نے میچورٹی دکھائی, پاکستانی لیڈرشپ جنرل عاصم منیر نے اور نریندر مودی نے, اور اسی لیے یہ جنگ جو تھی یہ ان کی کوششوں سے, ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں سے اپنے اختتام کو پہنچ گئی زیادہ نقصان کے بغیر. اور اب اس سلسلے میں سپہ سالار پاکستان جنرل عاصم منیر کو, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو دعوت دی گئی وائٹ ہاؤس میں لنچن کی. ایران سر فہرست تھا مگر اور بھی دیگر چیزوں کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل یہ ٹویٹ چیک کریں زلمے خلیل زاد کا, میں تھوڑا پڑھ کے بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر زلمے خلیل زاد کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. یہ ٹویٹ آیا اس کا, یہ جو ملاقات ہوئی تھی دونوں کے درمیان, ان سے اسی وقت, اس سے پہلے لگ بھگ اس کے دوران ہی, اور اس میں یہ لکھتے ہیں
زلمے خلیل زاد کہ یہ ایک بہت بڑا تحفہ اور ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ پوٹس ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو پاکستانی سپہ سالار عاصم منیر کے اوپر برسا ہے ان کو لنچ کی دعوت دے کر. ہندوستان پاکستان تعلقات کے علاوہ پاکستانی جرنیل جو ہیں وہ شاید اب یہ ان کو نہیں پتا کہ کس چیز کی بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوشش کریں گے کہ اپنے ایجنڈے کے اوپر امریکی انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری پاکستان کے اندر اور پاکستان کا جو مدنیات کا شعبہ ہے اس کے اندر عسکری کمپنیوں کے تھرو پروسیسنگ اور نکالنے کی کوشش کی جائے. یہ ہوگا ایجنڈا. اور اکنامک اور ٹریڈ جو معیشی اور تجارتی تعلقات ہیں اس کے اندر بھی آگے بڑھیں گے. نمبر 2، زلمے خلیل زاد کہتے ہیں کہ امریکی پریزیڈنٹ کو سب کانٹریکٹ پروٹیکشن امریکن انٹرسٹ کی افغانستان میں انکلوڈنگ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ پاکستان ملٹری کو آؤٹ سورس کر دی جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک فارمولا کمپلیٹ ایک ڈیزاسٹر ہوگا اگر اس کے اوپر کوئی مان بھی لیتا ہے. تیسری آفر یہ ہوگی کہ چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور رابطے ہیں اس کے اندر پاکستان کو ایک بنیادی کردار دیا جائے. اور چوتھی، ان کے اپنی جو سربراہی ہے، ان کی اپنی جو لیجیٹمیسی ہے اور ایک امپریشن کہ وہ سب سے ہی ڈی فیکٹو رولر فار لائف ہیں، زندگی کے لیے وہ قائد ہیں یا لیڈر ہیں پاکستان کے، اس چیز کو انڈورس کیا جائے. یہ ان کی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہوگی. یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں. دوسری جانب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نامناسب ہے کیونکہ انہوں نے یہاں تک کہ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کے رینک کے اوپر ایلیویٹ کر لیا ہے. ابھی بھی ان کے خلاف بہت ہی ایک احتجاجی مہم چل رہی ہے اور اسپیشلی جو انہوں نے عمران خان جو پاکستان کے سب سے مقبول ترین سیاستدان ہیں ان کو جو قید میں رکھا ہوا ہے، قید تنہائی میں آن ٹرمپ ٹپ چارجز، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اب اس کے بعد زلمے خلیل زاد ایڈوائس کیا دیتے ہیں صدر ٹرمپ کو. صدر ٹرمپ جانتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے زلمے خلیل زاد، President Trump knows that the Pakistan military has long played a double game کہ پاکستانی عسکری قوتیں ہیں جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ ہمیشہ ایک دگلا یا ڈبل گیم کھیلا ہے. اور جب افغانستان کے اندر امریکہ موجود تھا تو اس وقت پاکستان ہم سے امداد بھی لیتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسی وقت ان قوتوں کو جو ہمیں ہمارے بندے مار رہے تھے، ہمارے عسکری مار رہے تھے امریکی، ان کو بھی پناہ دیتا تھا. اسی طریقے سے 9/11 2001 کے جو حملے ہوئے اس کے اندر پاکستانی افواج نے امریکہ کی مدد بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ القاعدہ کے جو دہشت گرد تھے ان کی مدد کی. زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں اپنی یہ ٹویٹ کے اندر. اور اس کے بعد اسامہ بن لادن کہاں ملا؟ پاکستان میں بڑے آرام سے ان کی ایک ملٹری فیسلٹی کاکول کے ساتھ. اور ابھی تک پاکستان ڈاکٹر آفریدی جنہوں نے اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں مدد کی تھی اس کو ابھی تک انہوں نے پکڑا ہوا ہے. باٹم لائن، جنرل عاصم منیر کین ناٹ بی ٹرسٹڈ. جرنیل عاصم منیر کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے ایڈوائز جو زلمے خلیل زاد دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لنچن کے بعد. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان کا سودا ہو گیا ہے؟ ایران کو لے کر، چائنا کو لے کر، اور کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بھی بات ہوئی؟ کشمیر کو لے کر کیا باتیں ہوئی؟ مودی نے بھی تو انکار کیا جانے سے، کیونکہ کال تو مودی کے پاس بھی گئی تھی کہ G7 کے اوپر نہیں آ سکے تو ٹرمپ نے کہا یار آپ آ جائیں ادھر ملنے کے. نہیں، ہمارے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے. تو انڈیا نے ایک بہت ہی ایک سینسٹیو پوزیشن لی ہوئی ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے امریکہ کا کیا ڈبل گیم چل رہا ہے پاکستان کو لے کر، ایران کو لے کر اور چیزوں کو لے کر. کیا اگری ہوا ہے کچھ؟ کیا پاکستان نے کمپرومائز کر لیا ہے اپنی پوزیشنز کے اوپر؟ وہ پوزیشنز کیا تھی؟ کیا جرنیلوں کے لیے ایک اور موقع آ گیا ہے پیسے کمانے کا، ڈالر کمانے کا؟ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیں. اگلی بار تک اللہ حافظ.